ابھی آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں پر نون لیگ کی نائب صدر مریم نواز اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں. لیکن اب آپ کو عوام کا کیا خیال ہے؟ شکریہ آپ کا. نہیں ایک سیکنڈ, ون بائی ون میں ادھر ہی کھڑی ہوں. آپ کو جتنے سوال کرنے آپ کیجئے, میں سب کا جواب دوں گی انشاءاللہ. میں جو آپ نے سوال کیا, تھینک یو. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جب حکومتیں جاتی ہیں, رخصت ہوتی ہیں, تو وہ بڑی خوشی اگر کچھ کیا ہوتا ہے, کچھ پرفارم کیا ہوتا ہے, تو وہ عوام کو یہ بتاتی ہیں یا اپنے پروجیکٹس گنواتی ہیں, اپنی پرفارمنس بتاتی ہیں. لیکن یہ حکومت جو 4 سال کی حکومت تھی, عمران خان جس کو چلا رہا تھا, اس حکومت نے جب چلی گئی تو انہوں نے عوام کو یہ بتایا, ان کے منسٹرز نے, جو ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں, انہوں نے, اور جو بار بار ان کے وزرائے خزانہ جو تبدیل ہوتے رہے, انہوں نے عوام کو کیا بتایا؟ انہوں نے عوام کو بتایا کہ عمران خان جاتے جاتے اس حکومت کے لیے, یعنی کہ آنے والی شہباز شریف حکومت کے لیے, لینڈ مائنز بچھا کے گیا ہے, یعنی کہ بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے. اب بارودی سرنگیں کیا ہیں؟ وہ بارودی سرنگیں کوئی فزیکل بارودی سرنگیں تو نہیں ہیں, وہ یہی بارودی سرنگیں تھیں, یہی لینڈ مائنز تھیں جو وہ بچھا کر گیا ہے. اب میں یہ بتاؤں آپ کو کہ شہباز شریف حکومت نے 1 روپیہ پیٹرول ڈیزل کی قیمت میں اپنی طرف سے انکریز نہیں کیا. شہباز شریف حکومت نے 1 روپے کا کوئی اپنی طرف سے اضافی ٹیکس عوام پر نہیں لگایا. یہ وہی 2019 جولائی کا معاہدہ ہے جو عمران خان کی حکومت IMF سے کر کے آئی تھی, جس پر انہوں نے معیشت کی بربادی کے دستخط کیے تھے. 4 سال کھلواڑ کرتے رہے پاکستان کی 3 سال تقدیر سے, معیشت سے. پتہ ہی نہیں تھا کہ معیشت کس طرح چلانی ہے, اور جب معیشت برباد ہو گئی, جب سارے انڈیکیٹرز خراب ہو گئے, تو IMF سے پیسے لینے کے لیے پورا پاکستان اور اس کی معیشت کو گروی رکھا ہے. تو آج جو حکومت پاکستان کو کرنا پڑ رہا ہے, مشکل فیصلے لینے پڑ رہے ہیں, یہ وہ فیصلے ہیں جو عمران خان کر کے گیا تھا IMF کے ساتھ. پاکستان کی حکومت, شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم پابند ہیں IMF کے اس معاہدے کی پابندی کے. اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس معاہدے میں جو عمران خان نے کیا تھا 2019 جولائی میں IMF کے ساتھ, جس کو آج اس حکومت پاکستان کو آنر کرنا پڑ رہا ہے, اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں صرف پیٹرول پر سبسڈی ختم کرنے یا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کا صرف معاہدہ نہیں کیا گیا, بلکہ پاکستان جو پیٹرولیم کی مصنوعات ہیں ان کے اوپر سیلز ٹیکس بھی لگانے کا معاہدہ کیا گیا تھا, وعدہ کیا گیا تھا. اور پھر یہ صرف معاہدہ IMF کے ساتھ نہیں ہوا, جو پچھلا بجٹ تھا عمران خان کی حکومت میں انہوں نے دیا تھا, اس بجٹ میں انہوں نے پیٹرول پر لیوی اور سیل ٹیکس بڑھانے کا اعلان کیا تھا اس بجٹ پہ, جس کو آج ہمیں کنٹینیو مجبوراً کرنا پڑ رہا ہے. اور یہ جی اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو IMF کا معاہدہ تھا جو عمران خان نے کیا تھا, جس پر عمران حکومت کے دستخط ہیں, جس کو آج شہباز شریف کو بادل نخواستہ, مشکل ترین فیصلہ, کڑوا گھونٹ عوام کا احساس کرتے ہوئے, پاکستان کا احساس کرتے ہوئے, معیشت کی بہتری کے لیے وہ کڑوا گھونٹ جو عمران خان نے پاکستان کے اوپر یہ مصیبت نازل کی تھی. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ IMF کے معاہدے میں کیا لکھا تھا عمران خان نے, یہ ذرا سن لیں. انہوں نے لکھا کہ ایز سچ, یہ بالکل وہ الفاظ میں نے کاپی کیے ہوئے, ایز سچ وی ول ریز بائی ₹8 per litre and we commit to raise the PDL by 4 rupees per litre per month for the remainder of 2022
until the maximum of ₹30 per litre is achieved. So یہاں پر یہ 30 روپے اس کے بڑھا دیے. اس کے بعد انہوں نے اوپر سے کیا کیا, اوپر سے انہوں نے کہا کہ کی میجرز انکلوڈ, یعنی کہ جو میجرز عمران حکومت لے گی اور اس کے بعد سبسیکوینٹ حکومت کو لینے پڑیں گے, کی میجرز انکلوڈ انہینسنگ دا سیل ٹیکس آف پیٹرولیم پروڈکٹس. اور ان کے مطابق جو قیمتیں یہ سیٹ کر گئے IMF کے ساتھ, آج پیٹرول کی جو پرائس ہے وہ 300 روپے پر لیٹر ہونی چاہیے. یہ ہے جال جو وہ بچھا کر گئے ہیں, اور یہ ہے لینڈ مائنز جس کا اعتراف شیخ رشید صاحب نے خود کیا. شوکت ترین صاحب آج جو لیکچرز دے رہے ہیں معیشت کے اوپر, عمران خان صاحب کو اچانک جو معیشت پہ مہنگائی اور جو پیٹرولیم کی پرائسز انکریز یاد آ گئی ہیں, وہ سب عمران خان کی اپنی کی ہوئی ہیں. اور ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہم اگر یہ معاہدے کو توڑتے ہیں یا ہم IMF کا جو عمران خان نے معاہدہ کیا اس کی پاسداری نہیں کرتے تو پاکستان خدا نخواستہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اب ایک اور بات سنیں, یہاں پر بات رکی نہیں. جب عمران خان صاحب کو پتا چلا کہ ان کی حکومت جانے والی ہے اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہونے والا ہے, ان کے اپنے لوگ ان کو چھوڑ کے جانے والے ہیں اور مان نہیں رہے, تو انہوں نے جاتے ہوئے پاکستان کے اوپر ایک ایسا وار کیا جس سے سنبھلتے سنبھلتے پاکستان کو مہینوں لگ جائیں گے, اگر سال نہیں تو. جاتے جاتے انہوں نے جو تباہی مچائی, انہوں نے پیٹرولیم کی پرائسز نیچے گرا دی, انہوں نے پیٹرول اور ڈیزل کی پرائسز کم کر دی, یہ جانتے ہوئے بھی کہ معیشت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی, پاکستان اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. لیکن ان کا خیال یہ تھا کہ نہ میں کھیلوں گا, نہ اگلی حکومت کو کچھ کرنے دوں گا, جاؤں گا تو پاکستان کو ساتھ لے کے جاؤں گا, اگلی حکومت کے لیے بربادی کر کے جاؤں گا. لیکن میں یہ بتا دوں کہ یہ حکومت کی بربادی نہیں ہے. ٹھیک ہے, حکومت اس کی ایک سیاسی کاسٹ پے کر رہی ہے, لیکن یہ تباہی اور بربادی جو ہے یہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی ہے, جس کو جاتے جاتے وہ انشور کر گئے کہ معیشت جو ہے وہ ایسا بوجھ ڈال گئے جس کو اٹھانے کی معیشت کی حیثیت نہیں ہے پاکستان کی. اور آپ کو پتہ ہے کہ خدا نخواستہ حالت یہ ہو گئی ہے کہ LCs کھل نہیں رہی, ڈیفالٹ کی آپ کے پاس قسط دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, فارن ریزروز آپ کے کم ہو رہے ہیں. کیوں؟ یہ کوئی 2 مہینے کی کارکردگی تو نہیں ہے, یہ وہ 4 سال پہ جو معیشت پہ ایک کے بعد ایک کاری ضرب لگی ہے نالائکی نااہلی کی وجہ سے, یہ اس کی وجہ سے ہوا ہے. اور یہ جانتے ہوئے کہ یہ فیصلہ جو وہ اچانک کر گئے, جاتے جاتے یہ ملک کرائسس میں دھکیل جائے گا, ملک کو تباہی کی طرف دھکیل جائے گا, وہ یہ آگ پاکستان میں لگا کر گئے ہیں. مریم نواز صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا کہ میں ARY نیوز سے ہوں, آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں, آپ عوام سے بات کر رہی ہے تو آپ جو الیکشن اناؤنس کر کے عوام میں کیوں نہیں آپ جا رہے ہیں؟ میں اس چیز کا سوال کا جواب بہت دفعہ دے چکی ہوں. سب سے پہلے تو مجھے کبھی کسی نے دکھایا کہ ARY یہ چلا رہا تھا کہ مریم نواز یہ فرماتی ہیں کہ جو پیٹرول کی اور ڈیزل کی قیمتیں انکریز کرتا ہے وہ چور ہوتا ہے. تو ہاں, میں یہ کہتی ہوں, چور عمران خان تھا جس نے آج پاکستان کو اس نہج پہ پہنچا دیا, اور یہ اسی چوری کی جو ملک ریاض صاحب کو رشوت کے طور پہ دے کر کبھی ہیرے کی انگوٹھیاں دی گئیں, کبھی آپ کے چینل ARY کو. آپ سے مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے, میں آپ کی عزت کرتی ہوں, آپ ایک انڈیویجول ہیں, لیکن یہ ARY کا مائک پڑا ہے, اصولاً مجھے اٹھوا دینا چاہیے. لیکن پاکستان کے عوام جو آج بھگت رہے ہیں, ARY کو جو 40 ارب کا پیسہ کھلایا ہے عمران خان نے, ایک سیکنڈ جس کی نہیں, میں یہ بتا رہی ہوں نا, اب آپ میرا جواب سن لیں. جو الزام لگائے سلمان اقبال پہ, آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کسی بھی آپ ٹاک شو میں تشریف لائیں, ہم آپ کو ٹائم اور ڈیٹ آپ ڈیسائیڈ کر لیجئے گا, وہاں پہ آپ مجھے ٹاک شو کی کیا ضرورت ہے؟ میں پوری قوم کے سامنے, سارے میڈیا چینلز کے سامنے کھڑی ہو کے یہ بات کر رہی ہوں. جائیں اور FBR سے پوچھیں کیا آپ کے مالک سلمان اقبال نے 12 ارب کا ٹیکس نہیں چوری کیا اور اس پہ اسٹے لے کے بیٹھے؟ کیا انہوں نے بڈنگ کے بغیر کرکٹ کے رائٹس نہیں لیے عمران خان سے؟ کیا انہوں نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کے اندر اپنا شیئر نہیں رکھا؟ کہیں, یا کیا وہ گولڈ کے اسمگلرز نہیں ہیں؟ کیا وہ جھوٹ نہیں بولتے؟ کیا پاکستان میں انتشار کے اور آگ لگانے کے ساتھی نہیں ہیں وہ؟
बस थैंक यू। मैडम साहब ये बता दें जी आज एक तरफ भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए जी। और खाली कुर्सियों से खिताब करके वही रोना धोना उन्होंने किया और डीजी इश्तिहार वाजे कर चुके हैं कि किसी किस्म की बैरूनी मुदाखलत नहीं, लेकिन वो अपनी जिद के ऊपर बैठे हुए हैं कि साजिश की मुदाखलत की है, तो कैसे कौन उसको समझाएगा? शुक्रिया, थैंक यू। आपने ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। सवाल ये नहीं है कि साजिश हुई या मुदाखलत हुई, इसमें जो सबसे पर्टिनेंट पॉइंट है जो आज लोगों के सामने आना चाहिए, इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि ये सियासी मामला है, डीजी ISPR को इसमें बोलने की कोई जरूरत नहीं। तो मैं उन कौम से ये पूछना चाहती हूँ, फितना खान से ये पूछना चाहती हूँ कि अगर ये सियासी मामला था तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में बतौर वजीर आजम उसको क्यों लेकर गए? नेशनल सिक्योरिटी जो कमेटी है वो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है, नेशनल सियासी कमेटी नहीं है, जिसके अंदर वो NSC का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी। वो नेशनल सियासी कमेटी नहीं है, कोई सियासी बैठक नहीं है। आप वहां पर इस मसले को लेकर गए, इस इशू को लेकर गए क्योंकि आपको पता था कि आपकी हुकूमत जा रही है, तो आपके पास कारकर्दगी नहीं थी, आपको कोई बहाना चाहिए था, तो आप उसको NSC में लेकर गए और आपने सोचा कि आज आप झूठ बोल देंगे तो वो कभी अवाम के सामने नहीं आएगा। तो ऐसा नहीं होता। कल जो एक सेकंड मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई, तो डीजी ISPR ने कल जो बात की है वो डीजी ISPR ने बतौर इंडिविजुअल के नहीं की, वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को। और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, उन्होंने जो बात की कि साजिश नहीं हुई, तो वो रिप्रेजेंट करते हैं उस नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज को जिनके पास फैक्ट्स होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी है पाकिस्तान की सिक्योरिटी। वो अपने पास से कोई सियासी बात नहीं कर रहे, वो फैक्ट्स पे बेस बात कर रहे हैं। और सिर्फ इमरान खान को खुश करने के लिए वो झूठ को सच बना के पेश नहीं कर सकते। ये कौम का सलामती का, कौमी सलामती का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, सियासी मामला नहीं है। लेकिन इसमें जो सबसे मैं समझती हूँ कि मुजरिमाना बात है कि आपने अब इमरान खान ने, जिसका दूसरा नाम फितना खान है, उसने अपनी सियासत चमकाने के लिए उसने पाकिस्तान की सलामती को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी को, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को उसने दांव पे लगा दिया। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पाकिस्तान की कौम का कि उन्होंने उसकी, जो आप अभी फरमा रहे थे कि वो खाली कुर्सियों से खिताब करके चले गए, लॉन्ग मार्च का दावत देकर, धरने की दावत देकर कौम को खुद रफू चक्कर हो गए। तो ये कौम समझ चुकी है कि ये फ्रॉड था, ये झूठ था। और मेरा भी यही ख्याल है अब कि अब किसी को कोई वजाहत नहीं देनी चाहिए, ये झूठ एस्टैब्लिश हो गया है। इमरान खान एक दफा नहीं, बार बार झूठा एस्टैब्लिश हो गया, पाकिस्तान का सबसे बड़ा झूठा है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा झूठा है। उसके झूठों को और तवज्जो देने की कोई जरूरत नहीं है। जी ISPR ने जनरल मुशर्रफ के बारे में भी कुछ बातें की हैं, तो क्या आपकी हुकूमत जनरल मुशर्रफ को गिरफ्तार करेगी अदालती हुक्म के मुताबिक, और क्या आपकी हुकूमत उनको फौजी एजाज के साथ रुखसत करने पर तैयार है? देखें, जहां तक नवाज शरीफ साहब के स्टेटमेंट का या ट्वीट का ताल्लुक है, तो वो खालिस्तन प्योरली इंसानी बुनियादों पर था, ह्यूमन बुनियादों पर था। और उन्होंने उसमें क्लियरली कहा कि मुझे और मेरे खानदान पर जो जुल्म उन्होंने तोड़े, जिसका शिकार न सिर्फ मेरे वालिद बने बल्कि उनका पूरा खानदान 11 साल तक, 10 साल तक बनता रहा, जिसकी वजह से मेरे सामने नवाज शरीफ साहब को 99 में कराची के कोर्ट में उनको 2 दफा उम्र कैद की सजा सुनाई गई। मैं उस कोर्ट में मौजूद थी। उनको अटक किले के जिंदानों में फेंका गया और फिर जिला वतन कर दिया गया। और जिला वतनी के बाद वो वहां पर उनके वालिद की डेथ हो गई, मेरे दादा की डेथ हो गई। और वो उनके इतने खिदमत गुजार और इतने ओबीडियंट औलाद होने के बावजूद वो उनको दफनाने नहीं आ सके, वो इजाजत नहीं मिली उनको। और वो कौन था उस वक्त का हुक्मरान? मुशर्रफ था। तो इसके लिए बहुत बड़े दिल की जरूरत है कि अब वो अगर ऐसी स्टेज पे हैं
کہ وہ نہ اٹھ سکتے ہیں، نہ بیٹھ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں. تو میاں نواز شریف نے بہت بڑے دل کا مظاہرہ کیا ہے، اور یہ پہلی بار نہیں. جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اسیسینیٹ ہوئی، جب ان کو شہید کیا گیا، تو سب سے پہلے ہاسپٹل پہنچنے والا محمد نواز شریف تھا. حالانکہ اس وقت میثاق جمہوریت کے باوجود نواز شریف صاحب یعنی کہ پی ایم ایل این اور بے نظیر بھٹو شہید کی پارٹی پیپلز پارٹی مد مقابل تھی انتخابی میدان کے اندر. لیکن نواز شریف صاحب نے سب سے پہلے وہ وہاں پہنچے اور پیپلز پارٹی کے سارے اختلافات بلا کر پیپلز پارٹی کے ورکرز کے سر پہ ہاتھ رکھا. اس کے بعد 2013 میں عمران خان نے کیا طوفان بدتمیزی نہیں اٹھا رکھا، کیا جھوٹ نہیں بولے، کیا الزام نہیں لگائے نواز شریف صاحب کی ذات کے اوپر. اور جب وہ کنٹینر سے گرا تو سب سے پہلے نواز شریف صاحب ہسپتال ان کی خبر گیری کو گئے، اور اپنی اتنی امپورٹنٹ الیکشن کیمپین ایک دن انہوں نے سسپینڈ کر دی. تو نواز شریف صاحب جو ہے وہ ذاتی انتقام پہ یقین نہیں رکھتے. نواز شریف صاحب نے یہ واضح کیا ہے کہ جو تکالیف انہوں نے سہی ہیں، جس میں ان کے اپنے پیارے، جن میں ان کے والد تھے، ان کی وائف تھیں، ان کی والدہ تھیں، وہ سب گزر گئے. لیکن انہوں نے کہا میں نہیں چاہتا کہ میرا بدترین دشمن یا میرا بدترین مخالف بھی وہ تکلیف سہے جو مجھے سہنی پڑی. وہ آج بھی اپنے وطن سے دور ہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں. وہ ابھی بھی وطن واپس نہیں آ سک رہے. بلوچ دربار کے لاپتہ کیمپس میں جاتے تھے، آج یہاں سے یہ بات آ رہی ہے کہ آپ اکیلے ہی عمران خان کے وار کا مقابلہ کر رہے ہیں، اتحادی کہاں پہ ہیں؟ جی نہیں، یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ یہ اتحادیوں کی حکومت ہے اور اس میں پرائم منسٹر جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا ہے. تو میں ان کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں، میں اتحادیوں کو بھی ریپرزینٹ کر رہی ہوں، اور الحمدللہ رب العالمین میں عمران خان کی اس کی پوری جعلی جماعت کے لیے اکیلی کافی ہوں. ایک منٹ جی، اس کے بعد آپ چلے، اس کے بعد آپ کی بات. عمران خان صاحب سے کچھ دیر پہلے ہائی کورٹ آئے تھے، انہوں نے ایک بار پھر سے کہا ہے کہ وہ اپنے کارکنوں کو تیار کر رہے ہیں اور بہت جلد کال دیں گے. کیا آپ لوگ آنے دیں گے؟ ساتھ ہی ساتھ دوسرا سوال یہ کہ عام انتخابات کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز لگائے بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف والے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو سکتے ہیں. کیا واقعی اکتوبر میں انتخاب ہوں گے؟ دیکھیے، عمران خان صاحب کی کال کی جہاں تک آپ نے بات کی، تو ابھی تو وہ اگلی کال کی جو تباہی اور بربادی ہو گئی ہے ان کی، وہ تو ابھی اس افسوس اور اس جو کیا کہتے ہیں سوگ سے باہر نہیں نکلے. 1 مہینہ وہ رانا ثناء اللہ سے ڈر کر پشاور کے بنکر میں چھپے رہے. تو بھائی کال کے لیے سامنے سے لیڈ کرنا پڑتا ہے. لوگوں کے بچوں کو، لوگوں کے بیٹوں کو گرمی میں تپتی دھوپ میں چھوڑ کر ریاست کے آگے کھڑا کر کے خود پیچھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جانے سے انقلاب نہیں آیا کرتے، اس سے کال سکسیسفل نہیں ہوتی. اور ابھی تو میرا خیال ہے کہ وہ اس سوگ میں سے ہی، اس صدمے سے باہر آ جائیں جو قوم کی ریجیکشن پہ ان کو ملا ہے. تو یہی بڑی بات ہے. لیکن ایک میں بات جو اس میں بہت ضروری ہے وہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ کال کی بات نہیں ہے، یہ نہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی، نہ سازش کی، نہ کسی بھی جھوٹ کی بات نہیں ہے. یہ بات یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ایک کے بعد ایک کرپشن کا سکینڈل آ رہا ہے. ابھی ریسنٹ والا آپ پکڑ لیں کہ ملک ریاض کو سائفن آف کیے پیسے، ملک ریاض سے 10 سے 12 ارب عمران خان کی جیب میں گیا، شہزاد اکبر کی جیب میں گیا، خاتون اول کی جیب میں گیا، اور ان سب کی بنی منی گالا گینگ کا جو فرنٹ پرسن فرا گوگی کے پاس گیا، اور سینکڑوں کنال اراضی جو ہے ایک جعلی یونیورسٹی کے بہانے سے ملک ریاض صاحب سے ہتھیا لی. تو یہ جو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے ڈاکے عمران خان نے ڈالے ہیں، یہ سب اس کے اوپر سے توجہ ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے. یہ سب اس کے اوپر سے جو ہے وہ اس کو
ڈفلیکٹ کرنے کے لیے ہو رہا ہے تو یہ چھپیں گی نہیں باتیں, یہ سامنے بھی آئیں گی. اس کے اوپر کیسز بھی بنیں گے, کیسز بننے چاہیے, اس کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے. اور جہاں تک کال کی بات ہے, اگر کوئی انتشار کی کال دے گا, اگر کوئی فتنہ اور فساد کی کال دے گا تو ریاست اس کو پوری قوت سے روکے گی. انتخابات انشاءاللہ تعالی اپنے وقت پہ ہوں گے اور وقت پہ ہونے چاہیے. یہ ٹائم ہمیں درکار ہے سخت فیصلے کرنے کے بعد ملک کو سٹیبلائز کرنے کے لیے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی پاکستان جو ہے اب اگلے سال اپنے مقررہ وقت پر انتخابات کے لیے جائے گا اور کوئی ایسی سچویشن کریٹ نہیں کی جائے گی کہ خام خواہ ارلی الیکشن کی کوئی بات ہو. آپ نے جی جب آپ اپوزیشن لیڈر تھے, اپوزیشن میں تھے, تو آپ لاپتہ لوگ تھے, ان کے لوائقین کے کیمپس میں بھی جاتی تھی, اور اس وقت بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ بچے اسٹوڈنٹ لاپتہ ہو رہے ہیں. اور 2-4 دن پہلے 3 دن پہلے کراچی سندھ پولیس نے لاپتہ افراد کے لوائقین پر وہاں پر تشدد کیا, اور آپ اس حوالے سے کیا کہیں گی؟ بہت ظلم ہے, زیادتی ہے. سب سے پہلے تو میں تشدد کی مذمت کرتی ہوں. دوسری بات یہ کہ جب میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھی, اس بچی کے ساتھ بیٹھی, مجھے اب اس کی جو رشتہ دار ہے وہ ریلیز ہو چکے ہیں, کوشش بھی کی, تو میں بالکل ان بلوچ اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہوں. ان کے حق کے لیے میں آواز بھی اٹھاؤں گی. میں بالکل اس میں پتہ کرتی ہوں, میں ان کو کانٹیکٹ کروں گی, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی آواز بنوں گی. بلوچستان پاکستان کا بھی حصہ ہے, میرے دل کا بھی حصہ ہے. آخری سوال. اسلام آباد میں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں اور کہتی ہیں کہ عمران خان موجودہ حکومت کے لیے بارودی سرنگیں بچھا کر گئے ہیں. موجودہ حکومت نے 1 روپیہ بھی اب تک پیٹرولیم مصنوعات پر ٹیکس نہیں لگایا ہے.